لیکن ایمان میں تو آپ فیل ہے. آپ یہ نہیں مانتے کہ اللہ ایک اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے جو ساری مذہبی کتاب میں لکھا ہے. تو آپ ایمان میں فیل ہے. آپ کتنے بھی نیک کام کرو, 99% ملے, 100% ملے, باقی 3 حصے میں ایمان میں لیکن فیل ہوئے تو آپ جنت میں نہیں جائیں گے. اسی طریقے سے اگر کوئی انسان نام کا مسلمان ہے, اچھے اعمال نہیں کرتا ہے, نیک اعمال نہیں کرتا ہے, وتواصوا بالحق دعوت نہیں دیتا ہے, لوگ کو حق کے راہ پہ نہیں بلاتا ہے, یا لوگ کو صبر کی طرف نہیں بلاتا ہے, صرف نام کا مسلمان ہے, محمد, سلطان, ذاکر, عبداللہ, تو وہ جنت میں نہیں جائے گا. اسے جنت میں جانے کے لیے ایمان, عمل صالحات, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, چاروں چیز کی ضرورت ہے. اسی لیے آپ اعمال کتنے بھی اچھے, اگر ایمان نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا چاہیے, اور ایمان نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے, تو آپ جنت میں کبھی بھی نہیں جائیں گے. بہن, کیا آپ میرے جواب سے سہمت ہے؟ Yes. Thank you for clarifying the point. You're most welcome. آخری سوال. یہاں کوئی غیر مسلم ہے؟ یہاں انشاءاللہ وقت کی قلت کی وجہ سے آخری سوال دیں گا. جی, میں ایکچولی جھوٹ نہیں بولنا چاہتا ہوں. کچھ سمے پہلے میں نے اسلام قبول کیا تھا, بٹ میں اس پہ فالو نہیں کر پایا. کچھ مجبوری کے کارن ہو سکتا ہے میں نے کیا ہو, کچھ پانے کے کارن, بٹ میں نے اسلام کو جانا, میں نے نماز پڑھنا چالو کیا, میں ہر ایک چیز جانا جو مجھے آج کافی اچھی لگتی ہے. تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ مسلم نہیں ہوں, بٹ میں آپ سے سب کے سامنے کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. بھائی صاحب نے کہا کہ کچھ وقت پہلے اس نے اسلام قبول کیا تھا, لیکن مجبوری کے تحت وہ اسلام پہ پورے مکمل طریقے سے عمل نہیں کر رہا تھا, کبھی نماز پڑھتا تھا, چھوڑتا تھا. ابھی وہ چاہتا ہے کہ پھر سے کلمہ پڑھے, لیکن اس وقت کلمہ پڑھنے کے بعد آپ کی نیت ہے کہ انشاءاللہ میں مکمل طور سے عمل کروں گا. مکمل طور کا مطلب نہیں کہ 100% شروع کرے. نیت اگر ہے شروع کرو نماز پڑھنے کے لیے, ایک بار شروع کرو, پھر 2 بار, پھر 5 بار, پھر جماعت سے. ضرور ہے کہ اگر کلمہ پڑھے تو 100% 5 بار جماعت سے ٹائم پہ. انشاءاللہ میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز کے لیے مدد کرے. آپ مانتے کہ خدا ایک ہے؟ جی ضرور. آپ مانتے کہ خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ جی. آپ مانتے کہ بت پرستی غلط ہے؟ جی. آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ جی. تو انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور آپ اسے دہرائیے. جی ضرور. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو ان ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ. ورسولہ. میں شہادت دیتا ہوں میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں, اور محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے پیغمبر اس کے پیغمبر اور بندے ہیں. ماشاءاللہ مسلمان بن چکے, اور میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ آپ کی مدد کرے, آپ کو ہدایت دے, اور انشاءاللہ آپ کو اسلام پہ قائم کرے. اور دعا کرتا ہوں کہ آپ مسلم بنے اور مسلم مرے. مسلم مرنا بہت اہم ہے, اور اللہ دعا کرتا ہوں آپ اور میں اسلام کے دین پہ مرے, اسلام میں پورے طور پہ داخل ہو اور اسلام ہی میں مرے. مجھے ایک اور چیز پوچھنی ہے آپ کو, وقت بہت کم ہے. خالی ایک چیز چھوٹی سی. میں ایکچولی کافی کمپنی میں کام کر چکا ہوں, اور میں نے دیکھا ہے کہ مسلمز کو داڑھی رکھنے کا حق نہیں ملتا ہے, نماز پڑھنے کا وقت نہیں دیا جاتا ہے, بلکہ ہم انڈین قانون کے حساب سے 8 گھنٹہ ہمیں بولا گیا ہے کام کرنے کے لیے, ہم 12 گھنٹہ کرتے ہیں. جب ہم بولتے ہیں ہمیں داڑھی رکھنا ہے, یہ آپ کا یہ رول نہیں ہے, آپ نکالے جائیں گے. ہمیں نماز پڑھنا ہے, یا نماز پڑھنے آپ آتے نہیں ہیں. ایسا کیوں؟ جب غیر مذہبی, میں نام نہیں لینا چاہوں گا, انہیں داڑھی رکھنے کا, لمبے بال رکھنے کا حق دیا جاتا ہے, تو ہماری ایک کمیٹی کیوں نہیں بنائی جاتی ہے اور ہم اسے لڑکے نہیں لیگلی رجسٹر کر کے ہم اپنے داڑھی کے لیے اور نماز کے لیے وقت لیا جائے؟ بھائی صاحب یہ پوچھ رہے ہیں, یہ عید آئی تھی, یہ عید نہیں, کافی عید گئی, چلو میں نے عید منائی. بھائی صاحب کا سوال ہے کہ ہمیں حق کیوں نہیں داڑھی رکھنے کا, ہمیں حق کیوں نہیں نماز پڑھنے کا. دیگر مذاہب لوگ کو لمبے بال رکھنے کی اجازت ہے, ان کا اشارہ سکھ مذہب کی طرف تھا, تو ہم کیوں نہیں کمیٹی بناتے کہ ہمیں بھی حق ہو. آپ اگر ایسا ماحول پیدا کریں گے, لوگ کو آج کل داڑھی سے ڈر ہے, تو ہم ایسا ماحول پیدا کریں کہ داڑھی کو چاہنے لگے. میری ایک تقریر ہے, if the label shows your intent wear it.
एक तकरीर है जहाँ मैं साबित किया पहले जमाने में गैर मुसलमान जब टैक्सी में सफर करना चाहते थे, वो चाहते थे ऐसी टैक्सी में सफर करो जिसके टैक्सी ड्राइवर टोपी पहने दाढ़ी है, क्योंकि उन्हें फख्र था कि मुसलमान ईमानदार थे। इंशाअल्लाह ये वक्त आएगा तो आप ऐसे इदारे से जुड़ो जिसको इस्लाम के बारे में गलतफहमी नहीं है, और ऐसे इदारों को जुड़ो, भले आपको तनख्वाह कम मिलेगी। Okay, we'd allow that. Assalamu alaikum. My name is Mariam Sharif. I'm from Ireland and a physical therapist by profession. Alhamdulillah, I got a chance to accept Islam. But my question is, my father never got the chance, and shirk is the biggest sin. And I want to know if there is a specific dua or something I can read on his name so that his sin will be forgiven. Sister asked a question that Alhamdulillah she had accepted Islam, and she says that unfortunately her father, he died as a mushrik. So can I read any dua, anything in his name so that sin can be forgiven? Sister, the Quran says in Surah Nisa chapter number 4 verse number 48, Surah Nisa chapter number 4 verse number 116, that if Allah pleases, He may forgive any sin, but the sin of shirk, He will never forgive. Because a person who has done shirk has committed the most heinous sin. So except for shirk, any other sin, if the person is doing shirk and before he dies, if he repents, inshallah Allah will forgive. But if he dies as a mushrik, he is destined for hell. There is no other option. And this is also narrated in the Quran. When Ibrahim, may peace be upon him, Prophet Ibrahim, when he prays for his father, who was a mushrik, then a verse was revealed that when the person is alive, you can ask Allah to give hidayah to your parents, to your father, to your mother, to your brother. May Allah guide them to the straight path. But if they die as a mushrik, and if you know they died as a mushrik, you cannot pray for them. You can only pray that, oh my God, oh my Lord Allah, make for my offsprings Muslims who will submit their will to Allah. And this is the dua of Ibrahim alayhi salam. His father also was a mushrik, but he does a dua in Surah Hajj, chapter number 22, the last few verses. He prays that make my offsprings those who would submit their will to Allah, who will be Muslims. And we find that both his children, Ishmael alayhi salam and Ishaq alayhi salam, both of them became messengers of Allah subhanahu wa ta'ala. So what I request to you, sister, you make a dua to Allah subhanahu wa ta'ala that may your offsprings be the one who will submit their will to Allah and be on the straight path. Hope that answers the question.